بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قناعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی اس دنیا میں دیا ہے، جو رشتے دیے ہیں، جو آپ کو مال اسباب دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو اس دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب پہ راضی رہنا اور ان سب پہ خوش رہنا سب سے بڑی دولت ہے، اور اسے قناعت کہتے ہیں۔ ہرس اور لالچ انسان کو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے دیتے، اور انسان ہمیشہ اسی گمراہی میں رہتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی کچھ نہیں ہے، اور بہت کچھ ایسا دنیا میں ہے کہ جو کہ مجھے نہیں دیا گیا یا جو مجھے ملنا ضروری تھا۔ جو رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کی قدر کریں، جو لوگ آپ کے ارد گرد خاندان میں موجود ہیں ان کی قدر کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ حسن سلوک اور اچھا ہو، کیونکہ اچھا رویہ جو ہے وہ انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں جتنا بھی رزق دیا ہے اس رزق پر اپنا شکر ادا کریں، جو آپ کو سواری دی ہے اس پہ شکر ادا کریں، جو اولاد دی ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ تمام چیزیں جو اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دی ہیں، آپ کا اس پہ شکر اور شکر ہی بنتا ہے، کیونکہ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئے، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہاں سے کچھ بھی نہیں جائے گا ماں سوائے آپ کے نیک اعمال کے اور نیکیوں کے۔ تو کوشش کریں ویورز کے قناعت میں رہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی نعمتوں پر شکر کریں، ورنہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی آپ سے چھین لی جائیں گی۔ معاملات کو سدھاریں، معاملات میں صبر اختیار کریں، معاملات میں پریشانیوں میں مت پڑیں۔ جتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا معاملہ بگڑتا جائے گا۔ جو لوگ صبر نہیں رکھتے اور ہمیشہ جلد بازی میں رہتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور اس کی انہیں بھاری قیمت آنے والے وقت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ قناعت دل کو سکون دیتا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ صبر کریں، شکر کریں، اور وقت کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین ہی دے گا آنے والے وقت میں۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ یہی وہ بیسکس ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو قناعت میں رہنا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ جو آخری لقمہ ہے اس دنیا میں رزق کا وہ آپ کھا کر ہی جائیں گے، اور جو آپ کو ملنا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، خواہ وہ مال ہو، وہ اسباب ہو، وہ جائیداد ہو، وہ گھر ہو، وہ دولت ہو۔ جو بھی کچھ آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور آپ کی اس دنیا میں جو تمام کوششیں اور کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اگر آپ کی کسی پہ بری فطرت ہے، بری نیت ہے، بری نظر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، اور وہ منزل آپ سے بہت دور کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں اور نہ آپ اس کے حق میں بہتر۔ اور جو چیز آپ کی نظر میں بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی ہوئی ہو، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے نصیب کی دولت، آپ اپنے نصیب کی خوش نصیبی اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ وہ جو بھی دیتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سے نوازے، اور ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، مال، اولاد، رشتہ دار، دوست، احباب، ان تمام کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔